قانون نمبر 6 ہر قیمت پر توجہ کا مرکز بنیں۔ پیغام: ہر چیز کی پرکھ اس کی ظاہری کیفیت اور حالت سے ہوتی ہے۔ جو چیز نظر نہ آئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو ہجوم میں کھونے مت دیں اور نہ ہی غفلت کے اندھیروں میں گم ہونے دیں۔ ہر قیمت پر دوسروں سے منفرد اور ممتاز رہیں۔ عام لوگوں سے زیادہ پراسرار نظر آ کر آپ سب کی توجہ حاصل کریں۔ اپنے ارد گرد ہجوم سے نمایاں اور ممتاز ہونا ایک ایسی مہارت ہے جو آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کو توجہ حاصل کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ کسی کی شعبے میں آغاز کے بعد کسی ایک خوبی یا کمال میں ایسی شہرت حاصل کریں جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کر دے۔ یہ خوبی یا تاثر لباس کا کوئی مخصوص انداز، شخصیت کا کوئی ایسا پہلو ہو سکتا ہے جس سے لوگ محظوظ ہوں اور اس انداز کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ ایک بار جب آپ اپنا ایسا کوئی تاثر قائم کر لیتے ہیں تو پھر آپ آسمان میں موجود دوسرے ستاروں کی طرح مقام بنا لیتے ہیں۔ یہ تصور کرنا بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ کی اس مخصوص خوبی کو متنازع نہیں بنایا جائے گا یا اس پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کی اپنی کسی بھی خوبی یا شہرت کو عارضی نہیں بنانا چاہیے اور اپنی کسی خوبی یا شہرت کو اپنی ہی کسی دوسری خوبی کے مقابلے میں ماند مت پڑنے دیں۔ آپ جس چیز میں بھی مشہور ہوتے ہیں بہرحال وہ آپ کے حق میں ہی جائے گی۔ لوئس XIV کے دربار میں بہت باصلاحیت مصنف، فنکار، خوبصورت دوشیزیں اور کئی دوسرے مختلف خوبیاں رکھنے والے لوگ موجود تھے، لیکن کسی کے بارے میں ڈیوک ڈی لوزون سے زیادہ باتیں نہیں کی جاتی تھیں۔ ڈیوک انتہائی چھوٹے قد کا مالک اور بہت زیادہ توہین آمیز رویے کے لیے مشہور تھا۔ وہ بادشاہ کی بیوی کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا اور کھلے عام نہ صرف بادشاہ کی بلکہ دوسروں کو بھی توہین کرتا تھا۔ تاہم بادشاہ لوئس ڈیوک کی ان ممتاز اور عجیب و غریب عادات سے اتنا متاثر تھا کہ دربار میں اس کی غیر حاضری برداشت نہیں کرتا تھا۔ بات بڑی سادہ تھی۔ ڈیوک کا سب سے مختلف رویہ ہی لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول کرواتا تھا۔ لوگ اس کی باتوں سے اتنے خوش ہوتے تھے کہ ہر قیمت پر دربار میں اس کی موجودگی چاہتے تھے۔ معاشرہ عام اور اوسط درجے سے بلند شخصیات کو پسند کرتا ہے، اس لیے کبھی ان خوبیوں سے گریز نہ کریں جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کریں۔ تنازعات اور الزامات کا مرکز بننے سے مت گھبرائیں۔ الزامات اور حملے نظر انداز ہونے سے بہتر ہیں۔ اگر آپ کسی کم تر مقام کے حامل ہیں جس پر رہتے ہوئے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا امکان بہت کم ہے تو ممتاز مقام حاصل کرنے کی ایک مؤثر تکنیک یہ ہے کہ فوراً کسی بڑے اور نمایاں فرد پر حملہ کریں۔ جب ایک بالکل عام سے غلام رومی شاعر پیٹرو ایرینٹوس نے 16ویں صدی کے آغاز میں توجہ حاصل کرنا اور مشہور ہونا چاہا تو اس نے پوپ اور اس کے پالتو ہاتھی کے بارے میں طنزیہ نظمیں لکھنا شروع کر دیں۔ اس عمل سے ایرینٹو فوراً ہی لوگوں کی نظروں میں آ گیا۔ کسی طاقتور آدمی پر ایسا حملہ بھی اس طرح کے نتائج پیدا کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی ترکیبیں بڑی ہوشیاری سے اور موقع کی مناسبت سے استعمال کریں، ورنہ آپ کا تاثر ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جب آپ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو مسلسل اپنے حریفوں اور حربوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو لوگ آپ سے اکتا جائیں گے اور آپ کی جگہ کوئی دوسرا شخص ان کی توجہ کا مرکز بن جائے گا۔ اس کھیل میں مسلسل ہوشیاری اور تخلیق کی ضرورت ہے۔ پیبلو پساکو نے کبھی اپنی شہرت کو ماند نہیں پڑنے دیا۔ جب بھی اسے لگتا کہ اس کا نام مخصوص طرز کی تصاویر کے ساتھ جڑ گیا ہے تو جلد ہی بالکل نئے اور غیر متوقع انداز کی پینٹنگز بنا کر لوگوں کی توجہ حاصل کرتا۔ اسے یقین تھا کہ اس سے پہلے کہ لوگ
کسی مخصوص انداز کے عادی ہو جائیں، کوئی نئی بھدی چیز بنا کر انہیں چونکا دینا مناسب ہوگا۔ یہ بات یقینی ہے کہ لوگ اس چیز یا شخص کو بہت اہم سمجھتے ہیں جس کے بارے میں وہ پیشن گوئی نہ کر سکیں۔ اگر آپ لوگوں کی توقع کے برعکس کوئی عمل کر کے انہیں چونکا سکیں تو آپ ان کی طرف سے عزت اور ان کی رخ بدلتی توجہ میں گرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ حاصل لائم لائٹ میں کھڑا اداکار سب کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، تمام نظریں اس پر مرکوز ہوتی ہیں۔ لائم لائٹ کی شعاع میں ایک وقت میں صرف ایک اداکار کی جگہ ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اس روشنی میں دکھنے کے لیے جو کچھ بھی بن پڑے کر گزریں۔ اپنے افعال کو اتنا اہم، پرکشش اور مشہور بنائیں کہ یہ روشنی آپ پر ہی رہے اور باقی تمام اداکار اندھیرے میں چلے جائیں۔ صنعت ہمیشہ اہم اور قابل دید رہیں۔ جو نظروں سے اوجھل ہو گیا کوئی وجود نہیں رکھتا۔ یہ روشنی تھی جس کی وجہ سے ابتدا میں ہر چیز سامنے آئی۔ اظہار یا نمائش کے خلا پور کر دیتا ہے، خامیاں چھپا دیتا ہے اور ہر چیز کو نئی زندگی مل جاتی ہے، خاص طور پر اگر آپ اسے اپنے آپ کی کسی خاص خوبی کی مدد حاصل ہو۔ 19ویں صدی میں امریکی صدر شومین پی ٹی بارنم کی مثال انتہائی شاندار ہے۔ وہ ایک سرکس کے مالک تھا۔ 1836 میں بارنم نے میری لینڈ میں ایک سرکس خرید لی۔ جس رات پہلا شو منعقد ہونا تھا، وہ اس صبح کو بارنم ایک سیاہ رنگ کا گاؤن پہن کر شہر کی سڑکوں پر نکل آیا۔ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ہجوم میں سے کسی نے بلند آواز میں کہا کہ یہ شخص بدنام زمانہ قاتل کے ایوری ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ ہجوم میں ہلچل مچ گئی اور لوگ اس پر پل بڑھے۔ بارنم نے دہائی دی کہ وہ قاتل نہیں ہے بلکہ بارنم ہے، لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔ لیکن وہ کسی نہ کسی طرح ہجوم کو سرکس کے قریب لے آیا، جہاں اس نے سب کو اپنی شناخت کروا دی۔ بارنم زخموں سے چور تھا، لیکن اس رات سرکس کا پہلا شو بھرپور طریقے سے کامیاب ہوا۔ لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں بارنم کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ خریدا اور بعد میں راز کھلا کہ بارنم نے خود ہی یہ سارا ڈرامہ کھڑا کیا تھا تاکہ وہ لوگوں کی نظروں میں آ جائے اور اس کا سرکس کامیاب ہو جائے۔ تھامس ایڈیسن اور اس کے حریف سائنسدان نکولا کی مشترکہ طور پر فزکس کے نوبل پرائز کا حقدار قرار دیا گیا، لیکن ایڈیسن نے محض اس لیے یہ نام لینے سے انکار کیا کہ اس کے حریف کو بھی انعام دیا جا رہا تھا۔ اس انکار نے تھامس ایڈیسن کو مشہور کر دیا۔ نکولا بھی بہت بڑا سائنسدان تھا، لیکن وہ گمنام ہو گیا، جبکہ ایڈیسن کو بچہ جانتا ہے۔